حکومت سندھ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر ٹاؤن کو 5 ارب روپے ترقیاتی بجٹ میں دیے جائیں. آپ نے آج تک 2.5 سال گزر گئے، 1 پیسہ ڈیولپمنٹ بجٹ کا حکومت سندھ نے نہیں دیا ہے. پچھلے 15 سال میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت، جس نے شہر کراچی کے 3,360 ارب روپے ہڑپ کر لیے، اور یہ 3,360 ارب روپے یہ ڈیولپمنٹ کے پیسے تھے، یہ انفراسٹرکچر سیس کے پیسے تھے، یہ ہسٹوریکل شیئر تھا 2006 کے مطابق کہ جو آکٹرائز ضلع ٹیکس میں کراچی کو ملنا تھا 3,360 ارب روپے جو ہڑپ کر لیے گئے ہیں. شہر کراچی میں 25 ٹاؤن ہیں، 16 ٹاؤن کا تو کہیں تذکرہ نہیں ہوتا. آپ نے کہیں نام نہیں سنا ہوگا کہ موریو میر بہار بھی کوئی ٹاؤن ہے، کوئی بلدیہ ٹاؤن ہے، کوئی کیماڑی ٹاؤن ہے. ذرا ہمیں بتایا جائے کہ ان ٹاؤنوں کی کارکردگی کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پارک بنا رہے ہیں، روڈ کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے. میں آپ کو صرف اس موقع سے فائدہ اٹھاتے یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جہاں پہ بھی میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوتی ہیں، اس کا میئر ہوتا ہے، اس کے پاس سیوریج، واٹر، گیس، پانی، بجلی، سڑکیں، ایون پولیس تک میئر کے انڈر میں ہوتی ہے، اور اس کے ان کے ٹاؤنز کو اختیارات ہوتے ہیں یونین کونسل کو تمام کہ وہ سارے دیکھ بھال کریں. لیکن یہ المیہ ہے کراچی کا کہ یہاں جو ہے ٹاؤنز کے تحت جو ہے صفائی کا نظام بھی نہیں ہے. نہ صرف ہمارا یہ پارک بلکہ ہم اس وقت گلشن میں 19 پارکس کا افتتاح کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی 38 سے 40 پارک ہیں جنہیں گلشن ٹاؤن کی پارک ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے. الحمدللہ تمام کے تمام پارکس نہ صرف آباد ہیں، مینٹین ہیں، بلکہ وہاں پہ عوام کی آمد و رفت نے ان پارکوں کی زندگی کو بحال رکھا ہوا ہے. اس حوالے سے تمام ڈپارٹمنٹ اور عوام اور جماعت اسلامی کی ٹیم اور جو پارکس کمیٹیز ہم نے بنائی ہیں محلے کے لوگوں پر مشتمل، ان سب کی یہ کارکردگی ہے. یوتھ سینٹر جس کا ہم نے قیام کیا ہے، الحمدللہ اسی پارک میں ہم نے گلشن ٹاؤن کا دوسرا یوتھ سینٹر قائم کیا، اور نہ صرف یہ کہ 2 مہینے کے اندر یہاں پہ 15 رجسٹریشن اس یوتھ سینٹر کی ہو چکی ہیں، بلکہ جس طرح سے اس کی چیزیں مینٹین ہیں، میں اس حوالے سے بھی ہماری ڈائریکٹر لائبریری طلعت صاحبہ، اور خاص طور سے میں ذکر کروں گا جو ہماری 2 خواتین ٹاؤن کونسلرز ہیں، جو اسما طاہر صاحبہ اور سائمہ اعجاز صاحبہ، کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے ان سب کا، کہ جس کے نتیجے میں نہ صرف ہمارے یہ پروجیکٹس مینٹین ہیں بلکہ لوگوں کا اس کی طرف رجوع ہو رہا ہے. ہم نے UC8 نارتھ ناز آباد، جو حافظ نعیم الرحمان صاحب جس کے چیئرمین ہیں، وہاں ہم نے الحمدللہ بلاک اے میں 90% کام مکمل کر کے، اور وہ 90% کام کیا ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ سیوریج ہمارے پاس نہیں ہے، کچرا اٹھانے کی ذمہ داری ہمارے پاس نہیں ہے، پانی کی ریسپانسبلٹی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ سارے کام بھی الحمدللہ جماعت اسلامی کی منتخب ٹیم نے انجام دیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک تحفہ دیا ہے، خوبصورت سڑکوں کا تحفہ دیا ہے. اسی طرح اسٹریٹ لائٹ سے سڑک، یہ ساری چیزیں، اور الحمدللہ تقریباً تمام ہی ٹاؤنز کے اندر، اگر ماڈل مارکیٹ حیدری کے اندر بنی ہے، 600 گلیوں کا نئی کراچی کے اندر الحمدللہ کام جاری ہے، 600 میں سے 400 گلیاں مکمل ہو چکی ہیں. اسی طرح ناز آباد میں ایجوکیشنل اسٹریٹ، طویل اسٹریٹ ہے 2 کلومیٹر، جہاں سارے تعلیمی ادارے ہیں. گلبرگ کے اندر ماڈل ہیلتھ کیئر سسٹم اور پرائمری ہیلتھ کیئر کے حوالے سے کلینک کا افتتاح ہونا، یا پھر ہمارے دیگر ٹاؤنز کے اندر اس طرح کی سرگرمیوں کا جاری رہنا، الحمدللہ یہ ایک بڑی ایفرٹس ہیں. اس کی مرکزی شاہراہ جس طرح تذکرہ ہوا، اس کو کھود کے ڈال دیا گیا. ہمیشہ کی طرح وعدے ہیں، دعوے ہیں، لیکن کام مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس منصوبے کو دسمبر 2025 میں مکمل ہو جانا تھا، لیکن آج 2022 کو شروع ہونے والا یہ منصوبہ 3 سال مکمل ہو گئے ہیں. یہ منصوبہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا، جسے ہم ریڈ لائن کہتے ہیں. اس ریڈ لائن سے اردو سائنس سے لے کر حسن اسکوائر آپ نے 10 نومبر کو بند کیا کہ 31 دسمبر تک ہم K4 کا منصوبہ، K4 کی لائن جو آگمنٹیشن کے لیے ڈالنا ہے، اس کو مکمل کر دیں گے. 2.7 کلومیٹر کی یہ لائن جو حکومت سندھ نے ڈالنا تھی کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ذریعے، 10% بھی کام مکمل نہیں ہوا، اور اس کام کو اب بند کر دیا گیا ہے.